ایک بحث چھڑ گئی اس ملک میں جب محسن نقوی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا فیل ہو گئی ریاست سب کچھ. آج انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ بالکل میں چارج شیٹ نہیں سنا رہا، بٹ یہ جو ہے بہت زیادہ ترقی ہوتی، یہ نظام ابھی بھی فیل ہو چکا ہے. میں اس لیے ان کا بیان آپ کو سنانے لگا ہوں بیکاز اس سے بہت چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور میرے پاس ایک خبر ہے جو شاید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے بڑی ہی ناپسندیدہ خبر ہو، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں. اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن پہلے سنیں کہ محسن نقوی صاحب نے پہلے کیا کہا اور آج کیا کہا. اور یہ دماغ میں یاد رکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں محسن نقوی نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہیں نہیں دی، اور اب یکے بعد دیگرے کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جن کے پولیٹیکل امپیکٹس ہیں. اور جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ ان کے اگلے ہی دن ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو ایکو کیا تھا کہ بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، سب کچھ ہوگا. پھر بحث شروع ہو گئی. مگر سن لیں ذرا آج بھی کیا کہا اور وہ 2 دن پہلے کیا کہا. جمہوریت کے اندر 3, 4, 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے. کیوں صرف ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ تک رہ گئے؟ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، وہ شخص جو 20 گھنٹے جاگ کے پاکستان کے لیے وہ نام لے کے آتے ہیں، میں ان کو بھی آج کہوں گا کہ یہ فائر فائٹنگ صرف فائر فائٹنگ ہے. شہباز شریف صاحب کے متعلق میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ 12-14 گھنٹے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ 18 گھنٹے بھی کر رہے ہیں. ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پرفارمنس کے اوپر پرائم منسٹر کو بلا دیا، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں، اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے. میرے خیال ہے میری اٹینڈنس 70% کے قریب ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اس دن بیان دیا تھا کہ نظام تباہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آپ نے حکومت کو پراپر چارج شیٹ کر دی. میں بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے. بیکاز ادروائز اگر نظام چل رہا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ کی ہے، میں گورنمنٹ کا حصہ، میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائے چیزیں تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا. ان حالات میں اس باڑے جس مرضی نظام کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے ایف بی آر کے اندر ریونیو کی طرح بڑھا دیا، آپ نے وار جیت لی، ڈپلومیٹکلی آپ کدھر سے کدھر چلے گئے. اتنی ساری ریفارمز ہو گئی ہیں، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو سسٹم ٹھیک اور مل جاتا تو وہ 100 گنا زیادہ اس ملک کو تیزی سے آگے لے جاتے. اور لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائے. لیکن حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، کہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3 سال میں طے کیا ہے. جنہوں نے کہا ان کا شکریہ. جنہوں نے کہا ان کا شکریہ. اور سب کو پتا ہے 3 سال کا سفر 30 سال کا کیسے ہوتا ہے. سب کو ان کا طاقت کا مرکز بھی پتا ہے، اور پیپلز پارٹی اور خاص طور پی ایم ایل این دونوں اس بارے میں کوئی کلیم بھی نہیں کرتے کہ وہ ان کے آدمی ہیں یا ان کی وجہ سے سب کچھ ہیں. اس لیے ان کی سٹیٹمنٹس بڑی امپورٹنٹ آ گئی ہیں. اس کے بعد ایک بحث چھڑ گئی کہ جی 2 ہی طریقے ہیں پاکستان نے اگر آگے چلنا ہے. ایک ہے چھوٹے صوبے اور ایک ہے آپ بڑا ہی مربوط قسم کا لوکل گورنمنٹ کا نظام لائیں. دونوں کانسیپٹس میں بڑی سٹرونگ جان ہے، بالکل دونوں میں سے ایک ہونا ہوگا. اب میں آتا ہوں دوسری خبر کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ ہے. سب کا خیال تھا بشمول میرا بھی یہ خیال تھا کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹس ہیں یہ اپنے صوبوں کی بادشاہت کو نہیں چھیڑنے دیں گے، یہ ان کو بچائیں گے. اور اس کے لیے یہ ایک سٹیپ میں آ جائیں گے کہ چلیں پھر پہلی سٹیج پہ لوکل گورنمنٹ کا ایک مربوط نظام لے آتے ہیں، اور ٹھیک ہے بہت زیادہ پاورز ڈیوالو کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک سی ایم ہوگا، ہم سنبھال لیں گے، اپنے بندے لگائیں گے اور نظام چلتا جائے گا اور یہ ریلا گزر جائے گا جو سک بنا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر کیا. خبر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جہاں سے یہ بات چلی کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے اور یہ ملک اب سروائیو نہیں کرے گا اگر یہ پریزنٹ نظام جو ہے پاور سٹرکچر جہاں پہ کوئی 12 ارب کا جہاز لے رہا ہے، جہاں پہ دوسرے صوبے میں بھی ہم کرپشن کی انتہا کی خبریں سنتے ہیں، بلکہ رانا ثناء اللہ نے تو فگر بھی دے دیا کہ 2.5 سے 3 ہزار ارب
دبئی لے جایا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے. تو ہم تمام سٹوریاں بالکل عام آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. تو اس کا علاج کیا ہے؟ جب بات چلی تو یہ خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام میں نہیں جایا جائے گا. یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں کہ بھلے جو مرضی بات ہو, یہ بات صوبوں پہ ہی جا کے رکے گی اور چھوٹے صوبے بنیں گے, اور اس کے اندر چاہے ایک ماحول بنانے کے لیے ڈسکشن سب کچھ ہو, ماحول بننے میں 6 ماہ لگیں, سال لگیں, لیکن جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, مجھے بتایا گیا کہ اسٹریٹجک پیشنس ایک چیز ہوتی ہے, تو اس لیے کسی کو جلدی نہیں ہے, لیکن ہوگا یہی. 15 سے 18 صوبوں کی میں بات سن رہا ہوں کہ یہ اس وقت 15 سے 18 صوبے دیکھے جا رہے ہیں. فیڈرل ٹیریٹریز پورٹس کے قریب ان کا دائرہ وسیع کرنے کی بات میں سن رہا ہوں کہ یہ بات نہیں, میرا نہیں خیال کہ کراچی پورا فیڈرل ٹیریٹری بنے گا, لیکن کچھ حصہ پورٹس جہاں چاہیں, گوادر ہے, یہ ہے, ان کی فیڈرل ٹیریٹریز کی بات ہو رہی ہے. پھر پچھلے دنوں ایک اور ذکر چل گیا کہ جی سندھ اور پنجاب جو ہے ان کے تو نام اتنے پرانے ہیں, صدیوں پرانے یہ صوبے ہیں, تو یہ نام کوئی نہیں گیو اپ کرے گا. مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل دی کسی نے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ میں بھی تو ہیں نا, بڑے پرانے ہیں, اگر نارتھ کیرولائنا ہے تو ساؤتھ کیرولائنا بھی ہے, تو اگر پنجاب ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بھی ہو سکتا ہے, وسطی پنجاب بھی ہو سکتا ہے, جنوبی پنجاب بھی ہو سکتا ہے, اس طرح کر کے ساؤتھ ویسٹ نارتھ. سملرلی سندھ کا بھی اس طرح ہی ہو سکتا ہے. بلوچستان کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس کا فارمولا ابھی تک شاید بن نہیں پایا, لیکن جہاں تک معاملات ہیں سندھ کے, پنجاب کے اور کے پی کے, یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ ہوگا. انٹرسٹنگ چیز سب سے اچھی یہ ہے کہ یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کی بیوروکریسی بھی ہے, اور یہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے صوبوں کے اندر, اس کے سب سے بڑے بینیفیشریز بیوروکریٹس ہیں, جو ایک کیپٹل میں بیٹھ کے, کراچی یا لاہور میں بیٹھ کے سارا کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ خالی صوبے نہیں بنیں گے, بڑی میسو قسم کی بیوروکریٹک ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ کو جو میں نے 5-6 چیزیں بتائی ہیں کہ یہ چیزوں کے فیصلے ہوئے میں, اور ہم بھی جو بحث کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ کی, وہ بھی آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی دیتا ہوں. مثلا ابھی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ جی میں تمام جو ہیں اپنی منسٹریز, ان سے میں نے رپورٹس مانگ لی ہیں. اس پہ بھی آپ نے سنا محسن نقوی صاحب نے بھی کیا کہا, انہوں نے کہا جی 3rd پارٹی آڈٹ ہے. کئی بار یہ جب منسٹریز کی پرفارمنس کی بات آتی ہے تو اس کو ایسا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کیبنٹ ری شفل کرنی ہے, چینج کرنی ہے, او جی ریویو کیا, سب کچھ کیا, پرائم منسٹر مطمئن نہیں تھے تو اس لیے منسٹرز چینج ہو گئے. بات بیوروکریسی کی ہے, جب صوبوں کی بات ہو رہی وہاں بھی بیوروکریسی. میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل بتا دیتا ہوں کہ بیوروکریسی اس ملک میں کتنی اسٹرانگ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں سیف انجم صاحب, سیکرٹری ہیں منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. میں نے ان پہ 2-3 پروگرام بھی آپ کو کیے تھے, میں نے ان کے 2-3 ایشوز آپ کے سامنے لائے تھے, کس طرح انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مجال ہے وہاں پہ کچھ ہوا. اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے آٹو پالیسی بنائی, اس میں بہت لیدے ہوئی, وہاں پہ کافی بدمزگی بھی ہوئی. جب چیئرمین FBR نے, سیکرٹری فائنانس نے, منسٹر فائنانس نے, کامرس والوں نے کہا کہ جی ہمارے سے کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا اور یہ پالیسی آ گئی. اس پالیسی پہ اب 2-3 کمیٹیز بن چکی ہوئی ہیں, وہ بھی ہاتھ اٹھا چکی ہوئی ہیں, لیکن نہ پالیسی آ رہی ہے نہ سیکرٹری صاحب ہٹتے ہیں. لیکن اب چیز دیکھیے جو اصل چیز ہے. پچھلے دنوں سیکرٹری صاحب نے ڈاکٹر سعیدہ ضیاء بطول تھیں جو ڈائریکٹر جنرل تھیں پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی. یہ کیبنٹ سے اپوائنٹڈ ہیں, ان کو کیبنٹ ہی ہٹا سکتی ہے, وزیر اعظم اور کیبنٹ ان کو فارغ کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کو نکال دیا, ان کو سیک کر دیا. وہ ہائی کورٹ چلی گئی, عدالت میں چلی گئی, اور انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے اس لیے ہٹایا ہے بیکاز I refuse to adhere the interference caused by the respondent that was secretary which under PQSA Act properly fell within the. کیا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں باتیں نہیں مان رہی تھی, مجھے انہوں نے ہٹا دیا. خیر ان کو کورٹ نے ریسٹور کر دیا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ اپنی منسٹری کے اندر بھی جو ان کا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ allegedly فرام سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو وہاں کا اس وقت CEO ہے, بیکاز وہ بھی یہ ڈاکٹر بطول کی طرح شاید ان کی باتیں اس وقت نہیں مان رہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی فارغ کرنے کی تیاری ہوئی بھی ہے کہ ان کو ہٹا کے اور ان کی جگہ ان کے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ایکٹنگ چارج دے دیا جائے. ان کے GM ہیں عاصم صاحب ایک, کہ ان کو چارج دے دیا جائے. انہوں نے تو DG اڑا دیا,
اسٹینڈرڈس اتھارٹی کا. تو بھائی یہ ہے جو آپ کو آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب. منسٹرز کو چینج کرنا ہے, خود ہی چینج کر دیں. اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی ایکسکیوزز کہ کیا ہوگا. بات یہ ہے اس دن پتہ لگے گا کہ آپ کی کتنی پار ہے جب آپ ایک فیڈرل سیکرٹری کو چینج کر دیں جس کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے اور جن کی بہت سے ایکٹس ہم آپ کے نوٹس میں بھی لائے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے کیبنٹ کی پاورز بھی ازیوم کر لی ہیں. یہ نظام چل رہا ہے جس کے اندر ساری باتیں چل رہی ہیں.